بن عروہ تمہارا قتل ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا، اے لوگوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں مارا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے فتنہ و فساد ہو رہا ہے، تم لوگ سب منتشر ہو جاؤ۔ تو ابن زیاد کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اے بنی مزیج کے لوگوں، تم سے ابن زیاد کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہانی بن عروہ کا وہ دوست ہے، تم سب مسلم بن عقیل سے دور ہو جاؤ۔ ہانی بن عروہ کو کوفہ میں ایک عزت دار عہدہ دیا جائے گا اور ان کو یہاں پر عزت و تکریم سے نوازا جائے گا۔ قبیلے کے سارے لوگ نکل گئے۔ یہی وہ تاریخ ہے جب امام مسلم بن عقیل رات کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے، عشاء کی 12,000 لوگ تھے، رات بھر یہ قضیہ چلتا رہا اور سارے قبیلے بنی مزیج کے اور کوفہ والے چھوڑ کر کے جاتے رہے۔ صبح کے وقت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے فجر میں صرف 3 لوگ باقی تھے، 3 لوگ باقی رہ گئے۔ تاریخ میں ایسا باپ کبھی سنا ہے اپنے؟ 12,000 لوگ ایک بیت چھوڑ کر کے جائیں اور 3 لوگ باقی رہ جائیں؟ یہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا بہت عظیم امتحان تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ سارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہوا کیا، سب کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل اب تیسرا گھر ڈھونڈنے والے تھے کہ کسی کے گھر تو رکوں جا کر۔ پہلے مختار بن عبید کے گھر میں تھے، دوسرے ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل جہاں سے گزرتے تھے کوفہ والے اپنا گھر بند کر دیتے تھے، کوفہ والے گھر بند کر دیتے تھے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ ابن زیاد ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں مار ڈالے گا۔ امام مسلم بن عقیل گھومتے رہے، پھرتے رہے، دن بھر کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، کوئی دروازہ نہیں کھولا، بھوکے اور پیاسے کوفہ میں۔ یہ وہ کوفہ ہے جو 3 دن میں بدل گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی پورے لوگوں کی طبیعت چینج ہو گئی۔ ایک عورت تھی طوعا نام کی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی، امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے اور لے کر کے آ جاتی ہے، میرے گھر میں رک جائے، چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کو اس طرح میں راستوں پر گھومتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی، آپ آئیں میرے گھر۔ امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر گئے طوعا۔ یہ عورت بڑی جانثار تھی۔ اب ادھر ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ تو چلا گیا، اب ہانی بن عروہ کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو عزت سے نوازا جائے گا، کچھ نہیں، ان کو دوسرے دن کھڑا کیا گورنر ہاؤس میں، کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا میں اپنا سارا گھر اور اپنی جان تیرے حوالے کر سکتا ہوں، مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اب ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ ہانی بن عروہ نے جب ایسی سختیاں کی تو عبید اللہ بن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جاؤ اور رسی سے باندھ کر کے راستوں پر کھینچو تاکہ کوفہ والے دیکھتے رہے۔ ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد کے ظالم فوجی رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے رہے۔ صحابی رسول ہیں، بوڑھے صحابی تھے، 80 سال کی عمر تھی۔ جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے، چیختے تھے، کوئی ہے، کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے، کوئی رسی تو دے دے، میں کسی سے حفاظت کر لوں۔ ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا۔ جب انہوں نے سخت جملے کہے، اے عبید اللہ بن زیاد سن لے، میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے، اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید، وہ سب سے بڑا دجال ہے، کذاب ہے۔ اس بات پر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا گیا، صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے، ان کا قتل ہوا۔ پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کہیں مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ حالات ہوتے رہے، اور طوعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے۔ اتفاق ایسا کہ اس طوعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے درباری تھا، فوجی تھا، اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو، لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے، مانے گی نہیں، وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی، مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کرے گی، تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو، کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا۔ تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے؟ طوعا باہر نکلی اور کہا مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس دن پر مجھے افسوس ہے، اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے؟ نہیں، در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے۔ مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں ہوں گے۔ اپنے بیٹے سے وہ لڑ گئی۔ اب یہ 12 لوگ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے آئے
تو پہلی مرتبہ امام مسلم بن عقیل کو تلوار نکالنی پڑی کوفہ میں. پہلی مرتبہ جب تلوار نکالی تو یہی 10-12 سے آپ کا مقابلہ ہوا. اور یہ 10-12 کیا، یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شیر ہے. مسلم بن عقیل کی تلوار چمکتی تھی اور سامنے وہ بھاگے پھرتے تھے کتوں کی طرح، کوئی پکڑنے کو آتا نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک شخص قریب آیا اور امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے لگا. آپ کا اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل، سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن، طوعا نامی خاتون سے کہتے ہیں اے محب اہل بیت، جانثاران اہل بیت کی خاتون، مجھے تھوڑا پانی دے دے، میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں. خاتون پانی لائی، ایک کھٹورے میں پانی لائی. امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں، خون پورا اس پانی میں گرتا. آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے، پانی نہیں پیا جا سکتا، خون پینا حرام ہے. دوسری کھٹوری لائی گئی. آپ جب لبہوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا. آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا، کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے، خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے، میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا. تیسری مرتبہ لایا گیا، تیسری مرتبہ بھی وہ کھٹوری خون سے لال ہو گئی. آپ نے رکھ دیا اور کہا شاید اب میری زندگی میں دنیا کا پانی نہیں ہے. امام مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے پھر باہر آئے تو ان ظالموں نے کیا کہا، محمد بن اشعث وغیرہ نے کہا مسلم ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، امان دیتے ہیں. ایک شخص اس میں سے کہا میں امان دیتا ہوں، بس بات اتنی ہے کہ تم چلو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، تمہارے آمنے سامنے گفتگو ہو جائے. ہم اتنا ہی کہتے ہیں. جیسے آج بھی آتے ہیں نا پولیس والے، صرف بات کرنا ہے، بات کرنے کے لیے جانا ہے. امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو. اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا. عرب میں یہ دستور تھا. تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی، کہا چلو ٹھیک ہے تم نے امان دے دی، میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس گفتگو کروں گا. جب جانے لگے اور اس وقت جیسے ہی ان کی بگی میں بٹھایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا، تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا. امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے. آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا، یہ پہلی غداری ہے تمہاری. کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو. جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا، کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا. اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا اے مسلم بن عقیل کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے، اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے. ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہیں. تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل تم کو اتنی فکر ہو گئی، تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ. مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا پورا زمانہ گواہ ہے رسول اللہ کا گھرانہ شراب تو دور کی بات، میری کھٹوری میں خون کا قطرہ گرا تھا، میں نے وہ پھینک دیا ہے. شراب کی بات کرتا ہے، شراب تو تجھ جیسا آدمی پیتا ہے اور تیرا امیر پیتا ہے یزید، جو مسلمانوں کی خون پر اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے. یہ باتیں سخت ہو گئی امام مسلم بن عقیل کی اور ابن زیاد کی. ابن زیاد نے کہا کہ مسلم ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم یزید کی امارت اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لو تو ہمارے درمیان بات بن جائے گی. ابن زیاد نے جیسے ہی کہا، مسلم بن عقیل نے کہا تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، اور ہماری زندگیاں کیا ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے. مسلم بن عقیل نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے، اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے. یہ گفتگو ہوتی رہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں. عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا. جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا. آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا۔ لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے، ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے، اے لوگوں، دنیا کا یہ دستور ہے، قیصر اور کسریٰ جیسے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے، یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی، کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز چاہتے ہو تو بتاؤ۔ امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے، بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے، میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں، اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں۔ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا، مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا، جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر، اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزوں، ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے، ان کے محب تھے، ان کا قتل ہوا، مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا، اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا۔ اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی، ہڈیاں توڑی گئی تھی، اتنا ہی نہیں، مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا۔ کوفہ والے دیکھتے رہو، جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں، اس واقعے کو بار بار یاد کرنا، موب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا۔ آج کے یہ کتے بھیڑیے جب کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مار مار کر کے گوشت کے نام پر، گائے کے گوشت کے نام پر، پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر، کیا ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہوتے؟ پہلو خان، جنید خان، پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے، اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام، یہ سب جو حالات ہوئے۔ اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں، ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں، اور مسلمان بھی شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا مقصد ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے، ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں، پھر ہوگا کیا، ٹوپی چھپا کر گھومو، داڑھی چھلا کر گھومو۔ نہیں، ہم تو سیکولر لوگ ہیں، ہم تو سیکولر لوگ ہیں، کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے، نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی۔ میرے عزیزوں، یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں۔ ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا، کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں، ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا، یہ آج کی بات نہیں۔ تمہیں پتا ہے، میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں۔ عبداللہ بن زبیر، تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد۔ عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے، یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے، ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام، رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، ان کے بیٹے، ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے، یہ عبداللہ بن زبیر۔ ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتا ہے، یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا، جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا، اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا، وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے، جو نشانیاں تھی، وہ جل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، اور ہوا کیا تھا پتا ہے، وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے۔ اسما بنت ابو بکر اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی، تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی، یا 80 سال کی عمر ہے۔ بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے، تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر، دین اسلام کی فکر کر۔
بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا. عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں بیچ میں کہاں سے آئے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، موب لنچنگ کا دور اور موب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے، لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا. 40 دن تک لٹکایا گیا تھا، اور تاریخ میں یہ موجود ہے. لیکن وہ پورا جسم 40 دن تک تر و تازہ تھا. ہر دن خون کا قطرہ ٹپکتا تھا اور جسم اسی طرح تر و تازہ تھا. نہ جسم میں کوئی سڑن، کوئی بدبو، نہ ہی بوسیدگی، کچھ نہیں. اب جو بات کہنے کی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے، بوڑھی ماں اسما بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر آتی تھی، ہر دن اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں روزانہ دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. 40 دن گزرنے کو آئے تب اسما بنت ابو بکر نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ اپنی لاٹھی پکڑ کر کے کہا تھا، 80-90 سال کی خاتون، اے مکہ والو، اس دولہے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دولہا اپنی سواری سے اتر جائے؟ بیٹے کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے، لیکن ماں اس وقت تک ہمت نہیں ہارتی. لوگوں سے کہتی ہے میرا بیٹا دولہا ہے اور سواری پر سوار ہے. پھر 40 دن کے بعد ان کی لاش کو لا کر دفن کیا گیا تھا. یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے جذبے جوان رہیں. ہمارے لیے موت، ہمارے لیے کسی کا کٹ جانا، مر جانا ہمارے حوصلوں کو توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں، ان ظالم بھیڑیوں سے اور کتوں سے یہ بتاؤ، اگر میری گردن کل کو کاٹ دی جاتی ہے، مجھے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم نے اسلام کو ختم کر دیا یا اسلام کا نقصان پہنچا دیا یا مسلمانوں کو ختم کر دیا. ہرگز نہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا. تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو، اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا. اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز. امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہولناک مناظر پیش آئے کوفہ کی سرزمین پر، وہ بیان سے باہر ہیں میرے عزیزو. اب میں رلانے کے لیے بیان نہیں کرتا، لیکن غم ہمارا قدرتی ہے، غم ہمارا فطرتی ہے، آ جاتا ہے. میں تو بیان اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جوان رہیں اور بوڑھے بھی جوان رہیں. کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے، سہم کر کے، حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. آج جو حکومت میں ہے اس کے تلوے چاٹیں، اس کی جوتیاں اٹھائیں. یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. دیکھیں زمانے بدلتے گئے، بدلتے گئے. بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام